بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم فرق بیان کر رہے ہیں مطالعہ کرنے اور لکھنے کے اندر، یعنی قراءت اور کتابت۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، اس کے بعد فرمایا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں جو ابتدائی مراحل ہے ان میں اقرا کا حکم دیا کہ پڑھو، مطالعہ کرو، اور دوسرے مراحل کے اندر جو اعلیٰ درجہ ہے اللہ نے الذی علم بالقلم کا حکم دیا کہ قلم کے ذریعے ہم نے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور اللہ نے انسان کو وہ علوم دیے جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب پہلا مرحلہ ہوتا ہے، طالب علم پڑھ رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے اور مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اعلیٰ درجہ آتا ہے جس کو تخصص کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ طالب علم لکھ رہا ہوتا ہے، تحقیق کر رہا ہوتا ہے، بحث کر رہا ہوتا ہے اور استخراج کر رہا ہوتا ہے، مسائل کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب میرے سے مطالعہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا کہ آپ لکھیں، نوٹ بنائیں۔ تو وہ بات ان کو سمجھ میں آئی اور وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ تو لکھنے کے فوائد کئی زیادہ ہیں مطالعہ کرنے سے، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے ابتدائی مرحلہ ہے، انسان مطالعہ کرتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کہ انسان ساری زندگی مطالعہ کرتے رہے، خود کبھی لکھنے کی کوشش نہ کرے۔ جیسے مقالہ ہو گیا، کتاب ہو گیا، یا وہ بھی نہیں تو کوئی مضمون ہو گئی، اور یا پھر کوئی نوٹ لکھنا ہو گیا۔ میں تخصص میں پڑھاتا تھا، تو وہاں تخصص فی الحدیث میں طلبہ میرے پاس آئے کہ بھائی ہم مقالہ کیسے لکھیں۔ تو میں نے طلبہ کو جمع کیا، میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا کبھی کوئی مضمون لکھا ہے؟ 8 سال درس نظامی میں ہو گئے، اس سے پہلے آپ نے اسکول وغیرہ میٹرک تک پڑھا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم نے کبھی مضمون نہیں لکھا۔ میں نے کہا جب آپ نے ایک صفحے کا مضمون نہیں لکھا تو آپ 200-300 صفحے کا مقالہ کس طرح لکھیں گے؟ تو بہرحال میں نے ان کو 40 حدیثیں لکھوائیں، 40 لکھوایا، اور اس 40 کو مقالے کی ترتیب پر لکھوایا۔ اس کا فائدہ یہ ہے، دیکھیے لکھنے کا فائدہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، ضروری نہیں کہ آپ تخصص کے مرحلے پر جا کر لکھیں، بلکہ جب آپ درس نظامی پڑھ رہے ہیں یا میٹرک کے اندر پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ مطالعہ کرنے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک کتاب کو لے کر اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ کے سامنے کوئی ایک سوال دے دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ کتب خانے، لائبریری جائیں، تو اس وقت آپ کے سامنے سوال یا عنوان یا مضمون تو ایک ہوتا ہے، لیکن آپ کے سامنے کتابوں سینکڑوں ہوتی ہیں، یعنی آپ ایک ہی مضمون پر کئی کتابیں دیکھ لیتے ہیں۔ کسی کے اندر کوئی آپ کو قرآن کی آیت مل جاتی ہے، کسی کے اندر کوئی حدیث مل جاتی ہے، کسی کے اندر علماء کے اقوال مل جاتے ہیں، یعنی ایک ہی عنوان پر آپ کئی طرح کے کتابیں اور مضامین دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں علم کا فائدہ، کہ اور اسی کا نام تخصیص ہے، کہ کسی خاص عنوان پر آپ نے اس کی کلیات، جزیات سب کو دیکھ لیا، سب کو جمع کر لیا، وہ کہتے ہیں رتبہ حافظ، سب کو جمع کر لیا۔ اب اس کے بعد آپ اس میں مزید کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، تہذیب کرتے ہیں اس کی، اور اس کے اندر راجح مرجوح کو دیکھتے ہیں کہ جو قول آپ کو پسند آتا ہے لے لیتے ہیں، جو پسند نہیں آتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے، طریقہ تدریس کا بھی ہے، یہی طریقہ آپ کی امتحان کی تیاری کا بھی ہے، کہ آپ نوٹ بنائیں، بجائے اس کے کہ مطالعہ کریں ایک شرح لے کر اور اسی کو رٹ لیا۔ ایسا نہیں، اس سے وہ استعداد آپ کی نہیں بنے گی جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہے۔ الذی علم بالقلم، قرآن میں کہتا ہے کہ قلم کے ذریعے میں نے علم سکھایا ہے۔ تو لکھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم اگلی ویڈیو کے اندر بات کریں گے کہ لکھنے کے فوائد کیا ہے، لکھنے کا طریقہ کیا ہے، بحث اور سرچ کا طریقہ کیا ہے، تخریج کا طریقہ کیا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔